السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک باپ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ماں کے تعلق سے تو لوگوں نے بہت سارے اشعار، بہت سارے مضامین، بہت ساری کہانیاں، بہت سارے قصے، بہت ساری دعاؤں میں ذکر ماں ہی کا آتا ہے، سنا ہوگا، بیان کیا ہے، لوگوں نے تحریر کیا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری ماں کی دعا ہے، میری ماں، بس ماں، باپ غائب رہتا ہے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو باپ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماں اور باپ تو ویسے دونوں بہت بڑی نعمت ہیں۔ استاد نے اپنے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں سے مکتب کے، کہا کہ کل جب آنا تو جنت کی مٹیاں لے کے آنا۔ صبح ہوئی، سارے بچے اسکول میں آئے تو سب تو خالی ہاتھ آئے، لیکن ایک ننھا منھا بچہ ایک کاغذ میں پوڑی بنا کر استاد کی خدمت میں پیش کیا، تو اس نے کھولا تو اس میں واقعی مٹی تھی۔ تو استاد نے پوچھا، بیٹے یہ کیا ہے؟ بولے کہ استاد یہ جنت کی مٹی ہے۔ کہا جنت کی مٹی تم کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا اپنے ماں کے قدموں کے نیچے سے یہ مٹی نکال کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ باپ، پتہ ہے آپ کو، سانسیں لیتے ہوئے مر جاتے ہیں، سانسیں لیتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں، یعنی زندہ رہتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں۔ پتہ ہے کب؟ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا جاتا ہے اور والد کا اختیار گھر میں گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے نا، تو باپ کا ہاتھ کبھی کبھی اس خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے جھیل سکوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے، تو پھر وہ بوڑھا شخص زندہ تو رہتا ہے، پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس اولاد پر اس کا حق قائم ہے۔ جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا، تو تنہائیوں میں، اکیلے میں بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ اولاد کے آنسو بھلے ہی کلیجے چیر رہے ہو، پھاڑ رہے ہو، پھر بھی اپنی اولاد کو اس لیے اس نے ڈانٹا کہ کہیں ناسمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ دوستو، ماں کی محبت تو یہ ہے کہ پیاس لگی، پیار آیا تو پانی پی لیا، پر باپ کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اور اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگتے لگتے اپنی موت آپ ہی مر گئی۔ باپ کی محبت اولاد سے، ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، اگر آپ کے باپ سلامت ہیں، آپ کے والد محترم سلامت ہیں، تو خدا را ان کے اندر کا باپ زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اس بوڑھے شخص کا آپ کے اوپر حق اور آپ پر قرض ہے، جسے آپ نے فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے باپ کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔